وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. محترم حضرات، 18واں پارہ جس کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہو رہی ہے، 18ویں پارے کے اندر جملہ 17 رکوع ہیں، 202 آیات ہیں. 202 آیات ہیں. اس لفظ کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 17 رکوع اور 202 آیات یا اس جیسے جتنے پارے گزر رہے ہیں، تو مختصر سے وقت میں جو ہے اگر چند آیات کا بھی ذکر کرنا چاہیں تو یہ قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے اور ادا کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. بس کچھ اشارے اور کچھ کنایے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان اشاروں اور ان کنایوں کے ذریعے آپ بعد میں اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہوئی ہے. سورہ مومنون جو ہے مکی ہے، اور اس سورت کے اندر 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ المؤمنون کا نمبر 74 ہے، اور ترتیب مصحف یعنی قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورے کا نمبر 23 ہے. المؤمنون یعنی ایمان والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا فرمائی، اور اس پارے کے اندر تقریباً 3 سورے پائے جاتے ہیں. سورہ مومنون مکمل، سورہ نور مکمل، اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے. سورہ مومنون میں ابتدا میں جنت میں جانے کے لیے مومنوں کے جو اوصاف ہونا چاہیے، جو کوالٹیز ہونا چاہیے، جو لوگ بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ صفات ہونی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ 7 صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. 7 ایسے کام ہیں، 7 ایسے کوالٹیز ہیں جس کو اپنا کر جنت کے وارث ہم بن سکتے ہیں، جنت کے حقدار ہم بن سکتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ 7. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان. سب سے پہلی چیز ایمان. دوسرے نمبر پر نماز میں خشوع، اور تیسرے نمبر پر اعراض عن اللغو یعنی بیکار کی گفتگو، بیکار کی باتیں، بیکار کے لہو و شب کے اندر مصروف نہیں ہونا. چوتھا زکوٰۃ دینا. 5واں پاک دامانی. 6واں امانت داری. اور 7واں پھر سے نمازوں کی حفاظت. گویا اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ نے فرمایا فائدہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہ لوگ جو فردوس کے وارث ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو کوئی 7 کام اگر ہم کر لیتے ہیں پابندی کے ساتھ تو اللہ نے پہلے ہی لفظ کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون. تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کامران ہو گئے. کون ایمان والے؟ جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو بیکار کی گفتگو میں نہیں لگے رہتے ہیں. آج دیکھ لیجئے یہ دوسری جو صفت ہے، یہ دوسری صفت کے اندر ہم اور آپ کہاں تک کھڑے اترتے ہیں. ہماری نمازوں کا حال بھی یہی ہے. ہم بظاہر نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کہیں اور رہتا ہے، دماغ کہیں اور رہتا ہے. کاروبار کے اندر، جاب کے اندر،
گھر کے اندر مارکیٹ کے اندر ہمارا دل اور ہمارا دماغ کام کرتا رہے. بظاہر ہم جو ہے جسم یہاں رہتا ہے, گویا جمع حاضر واحد غائب کا مسئلہ ہوتا ہے. جمع یعنی مکمل باڈی ہماری حاضر رہتی ہے, لیکن ہمارا دل اور دماغ کہیں اور گھومتے رہتا ہے. اس لیے ہماری نمازوں کا وہ فائدہ ہماری زندگیوں میں نہیں مل رہا ہے جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے, فحاشیت سے بچاتی ہے. اور ہم یہاں نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر برائیوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو گویا ہمارے نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں ہے, وہ خضوع نہیں ہے, اور ہماری نمازوں کے اندر مطلوبہ چیزیں نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم سب جو ہے ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے اعراض عن اللغو, بیکار کی گفتگو سے ہماری کوئی محفل خالی نہیں رہتی ہے. چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو, دو آدمی مل بیٹھتے ہیں تو بغیر بیکار کی گفتگو کے وہ محفل ختم ہی نہیں ہوتی ہے. غیبت, چاڑی, چغلی, برائی, گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے تعلق سے بدظنی, بدگمانیاں پیدا کرنا, بیکار کی باتیں کرنا اور کسی کے تجسس میں لگے رہنا, کسی کے پیچھے جو ہے غیبت کرتے رہنا, اس کی برائی بیان کرتے رہنا, اس کی بے عزتی کرنا اور اپنی شان جتا لینا, جھوٹ بولنا, یہ تمام کی تمام چیزیں لغو کے اندر آتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر مل سکتا ہے. اس سے بچنا چاہیے اور زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے, اور پاک دامانی اور امانت داری اور نمازوں کی حفاظت کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 9 مراحل بتائے. جیسا کہ ابھی میں نے وہاں 7 کا ذکر کیا, یہاں اور 2 چیزیں زائد ہیں. آیت 12 سے 16 تک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انسان کو بناتے ہیں, انسان کو بنانے کی کیا کیا شکل صورتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت 12 سے لے کر 17 تک کے اندر, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے کا ذکر فرمایا یعنی منی کا ذکر فرمایا جو مادر کیا کہتے ہیں رحم کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمع دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد اسی نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خون کی شکل دے دیتا ہے اور جمع ہوا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہڈی پہناتے ہیں اور ہڈی کے اوپر گوشت کا لباس پہناتے ہیں. پھر انسان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے, پھر انسان کی شکل میں وہ بچے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے, جوان بنتا ہے اور بوڑھاپے کی عمر میں یا پھر بوڑھاپے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر انسان کو جو اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. آیت 17 سے آیت 22 تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید کا ذکر فرمایا, اپنے توحید کے مختلف نشانیوں کا ذکر فرمایا. آسمان کی تخلیق کیسے ہے, بارش کے بارے میں ذکر فرمایا کہ بارش کی وجہ سے غلہ اور اناج پیدا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور نشانی چوپائے اور ان کے منافع یعنی جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, کہ چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے بہت ساری عبرتیں بھری ہوئی ہیں. تم اس کا دودھ پیتے ہو, اس کا گوشت کھاتے ہو اور اس کے ذریعے جو ہے اور بھی بہت سارے فائدے کے کام اٹھاتے ہو. پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کے ذریعے بھی اپنے توحید کا تذکرہ فرمایا, اور اس قصوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ آیت 23 سے آیت 31 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر اپنی توحید کے اس بات کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بتایا, ان کی دعوت کا تذکرہ کیا آیت 45 سے آیت 49 تک. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت 50 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا.
آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے 4 صفات بتایا، نیک لوگوں کی 4 علامتیں بتایا۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ جو ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا سے ڈرتے ہیں، شرک اور ریا سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ جو ہے یہ پاک دل اور پاک باز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ گویا ان تمام واقعات کے ذریعے اور ان تمام دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کا ذکر فرمایا۔ نام ماننے والے یعنی انکار کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی جو اصل وجوہات ہیں اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 63 سے لے کر 101 تک، آیت 63 سے لے کر آیت 101 تک گویا تقریباً 40 آیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے مختلف ہیلے بہانے اسباب کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننے کے لیے، جھٹلانے کے لیے بیکار کی نئی نئی باتیں لے کر آتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ستاتے تھے، انبیاء علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کو جو ہے پوشیدہ رکھ کر اللہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے پر تہمتیں لگانا، ان کو ان پر الزامات لگانا، ان کو طعن و تشنیع کرنا، کسی کو پاگل کہنا، کسی کو مجنون کہنا، کسی کو شاعر کہنا، گویا یہ تمام واقعات جو کفار مکہ، مشرکین عرب اور تمام انبیاء علیہ السلام کے پیروکار انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ سب خواہشات کے پیروکار ہیں، یہ سب خواہشات کے پیروکار ہیں، اس لیے اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کو جھٹلانے کے مختلف بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انسان جو نبی بن کر آیا یہ تو انسان ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں گھومتا ہے اور ہم جیسی ہی کلام، ہم جیسی گفتگو کرتا ہے، ہم جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہتا ہے۔ تو گویا یہ تمام بہانے تلاش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ مومنون کے اندر قیامت کا ذکر ہے، آیت 102 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن کے بارے میں کہ روز قیامت جس کے اعمال کا تروازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا تروازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ کامیابی کا ہم نے جو معیار دنیا میں بنا کر رکھا ہے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے میں اپنی گفتگو کو روک کر آپ سے سوال کروں کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں کامیابی کا تصور کیا ہے، کامیاب انسان آپ کس کو سمجھتے ہیں، تو ہمارا جواب یہی ہوگا جس کے پاس 2-4 گاڑیاں ہو، جس کے پاس اچھا سا بینک بیلنس ہو، جس کی اچھی جاب ہو، جس کا ایک عالی شان مکان ہو، جس کی اچھی ایک لائف سیٹل ہو چکی ہو، گویا وہ کامیاب ہم سمجھتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان کامیاب ہے، اور اسی کامیابی کے لیے مجھے اور آپ کو جینا ہے اور اسی کامیابی کے پیچھے ہم کو بھاگنا ہے۔ آج آدمی ہر کوئی دوڑ رہا ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، اس سے سوال کیجئے، پوچھئے کہاں جا رہا ہے؟ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ کامیابی وہ نہیں ہے جو انسان دوڑ کر بھاگ کر حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائے اور جنت میں داخل کر دیے جائے۔ اس طرح سورۃ المؤمنون کا اختتام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتا ہے۔ سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر 64 آیات ہے، یعنی 64 آیات ہے اور 9 رکوع ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 102 ہے، اس سورہ کا نمبر 102 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 24 ہے، نور یعنی روشنی۔ آیت 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ نور کا استعمال فرمایا، اسی سے جو ہے یہ سورت کا نام جو ہے 24 اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے مسائل اور عورتوں کے مسائل کا جن صورتوں میں ذکر فرمایا ہے انہی میں سے ایک صورت یہ سورہ نور بھی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے اور آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب کا مطالعہ ضرور کروائیں۔ سورہ نور، سورہ نساء، سورہ احزاب، ان تینوں سورتوں کی تعلیم دلوانا ہمارے گھروں کے بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کے اندر تقریباً 16 احکام بتائے گئے، سورہ نور کے اندر تقریباً 16 احکام و آداب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔
دوسرے نمبر پر اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی اللہ تبارک و تعالی. گویا ان چیزوں پر سورہ نور مشتمل ہے. اب آئیے 16 جو احکامات ہیں، 16 جو آداب ہیں، اس کا تذکرہ میں صرف ہنٹس کے ساتھ بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. زانی مرد اور زانیہ عورت کو سزا دینے کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد بدکار عورت یا بدکار مرد یا بدکار عورت کا نکاح آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اس کا ذکر ہے. اور پھر جو ہے عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا گویا 80 کوڑے متعین کی گئے. عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والوں کے لیے سزا متعین کی گئی ہے. میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کے ساتھ جو ہے کوئی غلط معاملہ ہو جائے اور شوہر جو ہے اس کے لیے گواہ تلاش کرتے پھرے، بلکہ ان دونوں کے لیے جو ہے لعان کا حکم دیا گیا ہے. حضرت اور یہ وہ صورت ہے جس میں ام المؤمنین تمام مومنوں کی ماں اور پیارے نبی علیہ السلام کی سب سے چہتی بیوی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بنت صدیقہ کی پاک دامانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر فرمایا. تقریباً 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامانی پر اتارا ہے، جبکہ منافقین نے بہتان لگایا تھا اور بہت بڑا بہتان تھا. مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگائے گئے اس تہمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیات کے ذریعے اس واقعے کا رد کر دیا، اس تہمت کو دھو دیا اور قیامت کے صبح تک مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا. اور مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی کہ جب بھی کسی قسم کا یہ واقعہ اس طرح کا کہیں واقعہ پیش آتا ہے یا تمہارے سامنے کسی پر بہتان لگائی جاتی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں جو ہے امہات المؤمنین کا اور ایمان والے مومنات کا اور مومنوں کے دفاع کے لیے ہمیں یہی کہنا چاہیے ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بڑا کھلا بہتان ہے اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اس طرح کے بہتان تراشیوں میں یا اس طرح کے واقعات میں ہمیں ملوث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے عفت اور عصمت پر حملہ ہوتا ہے اور کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ کسی بھی مسلمان کو کھلواڑ کرنے کا حق نہیں. پیارے نبی علیہ السلام کا وہ قدبہ جو حجۃ الوداع کا قدبہ کہلاتا ہے، جس میں ساری انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے رہنما اصول ہیں، اس میں آپ علیہ السلام نے انسان کو انسان کے لیے، مومن کو مومن کے لیے، مسلمان کو مسلمان کے لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، کسی مسلمان کی جو ہے بے عزتی کو عزت کو چھال کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حرام علیکم کا حرمت یومکم، کہ اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن بڑا محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، آج کا دن محترم ہے، یعنی حج کا دن، کعبۃ اللہ کی سرزمین اور عرفات کے میدان کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے جو مختلف باتیں بتائیں ان میں سے ایک یہ کہ ہم میں سے کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کی بے عزتی کریں. پھر اس کے بعد آداب کے اندر بتایا گیا کہ کسی کے گھر کے اندر بھی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرے، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے اور آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اور نکاح کی ترغیب بھی ان آیات میں دلائی گئی ہے کہ نکاح جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، جیسے ہی نکاح کی عمر ہو جاتی ہے فوری طور پر نکاح کرنا چاہیے. میں اپنے بزرگوں سے اور نوجوانوں سے اور خاص طور پر ہماری اپنی ماں اور بہنوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ آج جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ ماحول ہر قدم پر ہمیں برائیوں کی جانب لے جانے والا ماحول ہے. ایسے ماحول میں ہم اپنی اولاد کی، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو یا بہن ہو، فوری طور پر نکاح کی عمر کو پہنچتے ہی نکاح کر دینا چاہیے. ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں عریانیت، فحاشیت اور کیا کہتے ہیں گناہوں کے قدم قدم پر اڈے کھلے ہوئے، ایسے میں ہمارا نوجوان طبقہ لڑکا ہو کے لڑکی ہو بچ پانا بڑی مشکل بات ہے. ایسے میں ہم جو ہے کسی اور چیز کا انتظار نہ کریں کہ ہمارا لڑکا پیروں پر کھڑا ہو جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا ویل سیٹل ہو جائے، اور نہ جانے ہمارے درمیان نکاح کو اس قدر مشکل بنایا گیا ہے. ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی کہ آج نکاح کو کس قدر ہم نے مشکل بنایا اور بدکاری کو کس قدر آسانی بنا دیا ہے. ہر
اتوار کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس کے اندر یہی اعلان ملے گا, ویل سیٹل. آخر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنے سالوں کی زندگی لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں. جو باپ اپنے 5 بچوں کو پال سکا تھا, کیا وہی باپ آنے والی بہو کو نہیں پال سکتا ہے؟ جو باپ کل تک 10 بچوں کے لیے 10 پلیٹ گھر کے اندر رکھا تھا, کیا اس آنے والی بہو کے لیے 1 پلیٹ کا انتظام نہیں کر سکتا ہے؟ اور ہماری مائیں اور بہنوں کا بھی یہی رجحان ہے کہ جب تک کوئی لڑکا ویل سیٹل نہیں ملتا ہے, وہ شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے, نتیجے میں ان کی عمریں بھی ڈھل جاتی ہیں. لہٰذا ان آیات کے اندر نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور پھر اسی طرح جو غلام یا باندی کچھ روپیے پیسے ادا کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اور پھر اسی طرح چھوٹے بچوں اور گھروں میں رہنے والے غلاموں کو اور باندیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر میں قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اپنے والدین کے کمروں میں, یعنی ہمارے اپنے کمروں میں جو ہے, انہیں بغیر اجازت نہیں آنا چاہیے. چاہے وہ ہمارے بچے چھوٹے ہو یا ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے والے نوکر چاکر ہو, ایسے موقع پر ان تینوں اوقات میں بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے, جہاں خاص طور پر میاں بیوی کا حصہ رہتا ہے. کیونکہ یہ تینوں اوقات جو ہے سونے کے رہتے ہیں, آرام کرنے کے رہتے ہیں اور مختلف لباس کے اندر رہتے ہیں. تو ایسے وقت میں جو ہے ہمیں بچوں کو تعلیم دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, بچے جب بالغ ہو جائے تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی یہی لازم ہے, ہمارا بیٹا ہو, ہماری بیٹی ہو, یا پھر کوئی بھی ہماری بہن ہو یا ہمارا بھائی ہو, لیکن جب یہ بلوغت کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی سلوک ہونا چاہیے جس طرح دوسرے جو ہمارا بیٹا نہیں, ہمارا بھائی نہیں, ہماری بیٹی, ہماری بہن نہیں ہے, جیسے ان کے ساتھ احکامات ہوتے ہیں, وہی احکامات ہمارے ان بالغ بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. البتہ ان بوڑھی عورتوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں اور پھر جو ہے انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور کوئی خوف لائق نہیں ہے, تو وہ جو ہے تھوڑی بہت اپنے اندر آزاد رہ سکتی ہے. گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں, گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں. آپ گھر کے اندر جاتے ہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے باہر کام کر کے سارے لوگوں کا ٹینشن لے کر باس کی جھنکیاں, گراہکوں کسٹمروں کے تانے, فلاں بہت سارے غم اور غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر کے اندر پورا شیطان کو لے کر داخل ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے. ہم اس کو جو ہے عیب سمجھتے ہیں, ارے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میں سلام کروں؟ نہیں, اگر ہم سلام کریں گے تو سلامتی کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے اور گھر کا ماحول ٹھنڈا پڑ جائے گا اور گھر کے اندر ہمیں سکون مل جائے گی اور گھر کے اندر ہمیں مودت مل جائے گی. ورنہ جو ٹینشن لے کر گھر میں داخل ہوئے اور گھر کے اندر جس ٹینشن کے ساتھ ہماری بیوی بیٹھی ہوئی تھی, بچوں کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے دونوں کا ٹینشن ایک ساتھ مل جاتا ہے, وہاں سے نتیجے میں لڑائی جھگڑا اور نمک کم ہونے کی وجہ سے کبھی کہیں طلاق ہو رہا ہے, کبھی کوئی چیز نہیں لانے کی وجہ سے, بچوں کو آئس کریم نہیں لانے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا. گویا یہ سلامتی کی دعا لے کر ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں, جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. لہٰذا ہم کو سلام کرنا چاہیے. اجازت کے بغیر کسی بھی اجتماعی مجلس میں نہ بیٹھیں, یہ اجتماعی محفل میں نہ بیٹھیں اور نہ اٹھیں. اجازت لے کر بیٹھنا چاہیے. کہیں 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ آ کر بیٹھنے سے پہلے اجازت لیں کہ میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں. ممکن ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے نجی گفتگو کے اندر موجود رہیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور ادب بتائے گا, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسا نہ پکاریں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. جیسے آپ مجھے بلا رہے ہیں عبد الغنی ادھر آئیے, آپ کو بلا رہا ہوں محمد ادھر آئیے, اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ, درود و سلام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا چاہیے.
اتنے آداب یہاں بتائے گئے۔ اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی گئی ہیں، اور پہلی مثال یہ ہے کہ مومنوں کے دلوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے تشبیہ دی۔ نور کیا ہے؟ روشنی۔ نور جو ہے روشنی، اور نور روشنی والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ روشنی والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی کی روشنی سے ساری کائنات چل رہی ہے، چاہے وہ آسمان کا نظام ہو یا زمین کا نظام ہو، اسی کی روشنی سے سارا نظام چل رہا ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تشبیہ دی ہے، اور یہ نور جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجیوش الاسلامیہ میں فرمایا کہ نور روشنی، یعنی روشنی کا مطلب روشنی والا۔ روشنی والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے گویا یہ پوری کائنات روشن ہے، منور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی مثال روشنی سے دی، اور ایک قندیل سے دی جو چمکتا ہوا قندیل ہے، اور زیتون کے تیل سے جو مخصوص درخت ہے اس کے تیل سے گویا یہ چراغ جل رہا ہے، اور بغیر آگ دکھائے کے چمک رہا ہے، اور دکھائی بھی نہیں دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دلوں کا ہے، اور وہ جو ہے مومن کا دل جو ہے حصول علم سے پہلے ہدایت پر، اور علم کے بعد ہدایت کی توفیق، اور ہدایت کے بعد عمل کی توفیق گویا انسان مانگتا ہے، مومن مانگتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلایا کہ اگر اللہ کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، تو اللہ کے گھروں یعنی مساجد میں پایا جاتا ہے۔ مساجد میں اللہ کا نور پایا جاتا ہے۔ ہمیں یہاں آنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 36 کے اندر دیتے ہوئے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھروں میں ہمیں اس کا ذکر بلند کرنے اور اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ اللہ کے نور سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف کیا ہے؟ اللہ کے نور سے ہدایت پانے والوں کے صفات، ان کے کوالٹیز کیا ہے؟ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے آدمی ہیں یا ایسے مومن ہیں کہ ان کی تجارت ہر ہمیشہ جو ہے نفع بخش رہتی ہے۔ کون سی تجارت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں رہنے والی تجارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہنے والا کاروبار۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو یا قیامت میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی ان کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے بہترین اجر، بہترین جزا تیار کر کے رکھا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو کچھ کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ کرتے ہیں اچھے اعمال، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر سے بہتر چیزیں تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال اہل باطلوں کے اعمال کی دی کہ باطل پرست جو ہوتے ہیں، کافر جو ہوتے ہیں، منافق جو ہوتے ہیں، مشرک جو ہوتے ہیں، وہ کتنے بھی اچھے کام کر لے، کتنے بھی بڑے بڑے نیک کام کر لے، جن کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا انسانیت کا کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بہت بڑے داتا ہیں، یہ بہت بڑے فلاں ہیں، جن کو دیکھ کر کبھی ہم مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اعمال کی مثال دی کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کے مانند ہے۔ سراب کیا ہے؟ ہوا آتی ہے تو ریت ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہے، تو گویا ان کے پہاڑ جیسے اعمال بھی وہ ریت اور خاک کے مانند ہے، راکھ کے مانند ہے، ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دیتا ہے تو موت کے بعد بھی ان کے اعمال غبار بن کر اڑ جاتے ہیں، کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں۔ تیسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی مثال دی کہ سمندر کی تہ کے اندر تاریکیوں کے اندر تاریکیوں سے تشبیہ دی کہ سمندر کی تاریکی اور سمندر کے اندر کی تاریکی، جہاں ہر چاروں جانب سے انسان کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سب کچھ دکھاتا ہے، لیکن اہل کفر یعنی کافروں کو جو ہے اور بھی گمراہی اور بھی ضلالت کے اندر انہیں ڈھکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ الم ترى ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان بڑے بڑے بادلوں کو جو ہے اپنے اندر پانی یا پھر اپنے اندر برف یا اپنے اندر اولے لے کر جاتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ان کے اندر سے ٹھنڈا پانی زمین پر برستا ہے، اور کبھی جو ہے بڑے بڑے اولے ان کے اندر سے ٹپکتے ہیں اور بڑے بڑے برف کے ٹکڑے ان کے اندر سے گرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف
مختلف مخلوقات اور ان کی حیات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں زمین میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 45 کے اندر ان تمام مخلوقات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوق ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یخلو واللہ خلق کل دابۃ من ماء کہ زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے. ان میں سے کون کون ہیں؟ فمنہم من یمشی علی بطنہ ان میں سے بعض ایسی مخلوق ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں. کتنے کیڑے اور مکوڑوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پیٹ کے ذریعے زمین کے اوپر چلتے ہیں. یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین اور ان میں سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جو اپنے دو پیروں کے ذریعے زمین پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع کہ بعض مخلوقات ایسی ہیں جو 4 پیروں سے چلتی ہیں. گویا تمام کی تمام مخلوقات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اہل ایمان کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے آیت 51 اور 52 کے اندر بیان فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جب بھی کسی مومنوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف تو وہ فوری طور پر لپکتے ہوئے کیا کہتے ہیں واطعنا ثم يتولى فريق من بعد کہ وہ فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اور وہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیات میں اس بات کا ذکر فرمایا. زمین کی خلافت جیسا کہ 17ویں پارے کے اندر بھی میں نے بتایا زمین کا استحکام اور زمین کی طاقت اور زمین کی قوتیں اور زمین کے خزانے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے دے رکھا ہے. مومنوں کا یہ حق ہے مومنوں کو مل کر رہیں گے لیکن چند شرائط ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ توحید خالص ہونا چاہیے. توحید خالص ہونا چاہیے. اقامت صلاۃ ایتاء زکات اور اطاعت رسول ہونا چاہیے اور شرک سے پاک زندگی ہونا چاہیے. آج پورے ہندوستان کے اندر اور پورے بر صغیر کے اندر آپ دیکھ لیجئے کوئی گلی کوئی کوچہ کوئی قدم ایسا باقی نہیں ہے جہاں ہمارے مسلمانوں نے شرک کے اڈے کھول نہ رکھے ہو اور شرک کے اڈے کھول کر رکھ کر گویا ہم خلافت کی دعوت دے رہے ہیں حکومت کی دعوت دے رہے ہیں ہم طاقت کی دعوت دے رہے ہیں ہم اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. یہ سب انہونی باتیں ہیں. یہ سب ہو نہیں سکتے ہیں اگر تو زمین کے اوپر استقامت زمین کے اندر استحکام چاہتے ہو زمین کے اوپر خلافت چاہتے ہو زمین کے اوپر حکومت چاہتے ہو زمین کے اوپر سیاست چاہتے ہو زمین کے اوپر طاقت والے بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ توحید خالص کو اپنانا پڑے گا. تم غوث اعظم کے نعرے بھی لگاؤ تم غریب النواز کو بھی پکارو اور یہاں اللہ تبارک و تعالی سے حکومت بھی مانگو. یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں جب تک ہم توحید خالص کو نہیں اپنائیں گے. اقامت صلاۃ نماز کی پابندی نہیں کریں گے زکات صحیح معنی میں ادا نہیں کریں گے اور اپنی زندگیوں کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم نہیں پکڑیں گے تب تک یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے. ورنہ پھر ورنہ یہی کہا جائے گا کہ بلی کے خواب میں چچڑے والی ہی بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں توحید کو اپنانے والا بنائے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں 18ویں پارے کے اندر جو ہے دوسرا جو سورہ ہے سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے اس کے تعلق سے چند باتیں بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. سورہ فرقان مکی سورت ہے. اس کے اندر 77 آیات ہیں 6 رکوع ہیں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے 25 ہے. اور اس کے اندر جو ہے فرقان اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بہت ساری باتیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا نام سورہ فرقان رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے توحید کے بارے میں اس کے ابتدا میں بیان فرمایا. توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے کہ قرآن کریم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا. اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اور اپنی کتاب کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम का तारुफ फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ इस बात का फरमाया कि अला अब्दिही, यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अबदियत से याद किया है। गोया अल्लाह तबारक व तआला को यह पसंद है कि हर इंसान जो है अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा बनकर रहे। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी का भी तज़किरा फरमाया तो अला अब्दिही के जरिए फरमाया। फिर उसके बाद काफिरों के बारे में फरमाया कि कुरान के बारे में दो किस्म की गलत बयानियां कर देते हैं। कुरान के बारे में दो किस्म की गलत बयानियां करते थे काफिर। पहली बात यह है कि ये कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को अपनी जानिब से घड़ लिया है, अपनी जानिब से घड़ लिया है। और दूसरा ये कि गुज़िश्ता कौमों के किस्से और कहानियां हैं जो उसने लिखवाई हैं। गोया दो बातें ये लोग कुफ्फार मक्का कहा करते थे कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से घड़ लिए हैं, और दूसरी बात दूसरा इल्जाम कुरान पर ही लगाते थे कि गुज़िश्ता पिछले गुजरे हुए कौमों के किस्से और कहानियां हैं जिसको इन्होंने लिखवाया है, इमला करवाया है। इस तरह की बातें कहा करते थे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों बातों का रद्द करते हुए फरमाया कि ये कुरान ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नाजिल करता है, उस जात की जानिब से जो बड़ा बाबरकत है। और अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए हक और बातिल के दरमियान फर्क फरमा रहा है। और इस किताब को नाजिल फरमाने वाली जात कौन है? मलकुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का जो मालिक है वही है, जिसका कोई लड़का नहीं, जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं है, और वो हर चीज पर कादिर है और हर चीज पर वो कुदरत रखने वाला है। फिर आयत 8 से 9 तक अल्लाह तबारक व तआला रिसालत का तज़किरा फरमाया। कुफ्फार का ख्याल था कि रसूल बशर नहीं है। आज के मुसलमानों का भी यही अकीदा है। ताज्जुब होता है मुसलमानों की मुसलमानियत पर कि जो अकीदा मुशरिकीन अरब रखा करते थे, जो अकीदा कुफ्फारे मक्का रखा करते थे कि कैसा हो सकता है कि एक इंसान नबी बनकर आए, एक इंसान नबी बनकर आए, ये हो नहीं सकता। गोया वही अकीदा आज के मुसलमानों के पास भी पाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहैसियत बशर जो है ये सय्यदो उलिद आदम यानी तमाम इब्ने अबनाए आदम के ये सरदार हैं। तो काफिर भी जो है यही एतराज करते थे कि इंसान कैसे रसूल हो सकता है। किसी को नबूवत और रिसालत मिले भी तो दुनियावी एतबार से खुशहाल लोगों को मिलनी थी। यानी कुफ्फारे मक्का का एक दूसरा एतराज ये था कि ये तो एक यतीम बच्चा है, एक गरीब बच्चा है, इसको कहां से नबूवत मिल गई, इसको कहां से रिसालत मिल गई। अगर इंसान में अल्लाह ताला नबी बनाना भी था तो गोया हम में बनाना था। ये कुफ्फारे मक्का का एतराज था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत ऐसे यतीम को दिया जो दुर्रे यतीम बन गया, और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुहा के अंदर बयान फरमाया। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के इख्तिताम में और सूरह फुरकान की आयत 12 से 19 तक क़यामत का जिक्र फरमाया कि क़यामत के दिन जो है काफिरों के माबूदान बातिला से अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे क्या तुमने मेरे उन बंदों को बहकाया था या रास्ते से खुद भटके थे, जिनको जमीन के ऊपर बहकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। और जो लोग जो है अपने मुख्तलिफ खुदा बनाकर बैठे हुए हैं, अपने मुख्तलिफ जो है पीर व मुर्शिद बनाकर बैठे हुए, इन तमाम से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे क्या मेरे इन बंदों को तुमने भटकाया है, तुमने बहकाया है, या फिर ये खुद भटक गए हैं। तो उस वक्त कहा जाएगा कि हम तो सिर्फ जो है एक बात कह देते थे और ये जो है हमारे पीछे पड़ाते थे, और वो अपने इबादत गुजारों को झुटला देंगे। और लोग भी कहेंगे कि अल्लाह आज हमने देख लिया कि हम जिनकी पूजा पाठ करते थे ये खुद जो है जहन्नम के हवाले हो रहे हैं, हमारा अजाब भी इन पर डाल दे, हमारा भी अजाब इन पर डाल दे। मगर ऐसा होने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की हर बात पर गौर करने, कुरान की हर बात को हमारे अपनी जिंदगियों में नाफिज करने और आमाल सालिहा के अंदर और मजबूती पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह आज की जो बाबरकत रात है, अल्लाह इस रात की तमाम सआदतें, तमाम रहमतें, तमाम फजाइल और तमाम बरकतें और तमाम रहमतें नसीब फरमाइए। अल्लाह आज की रात के अंदर जो कुछ इबादतें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतें हैं, अल्लाह हम इस लायक नहीं है कि हमारी इन इबादतों के जरिए आपको खुश कर सके। अल्लाह अगर आपका फजल शामिल हो जाए, आपकी रहमतें शामिल हो जाएं तो हमारी ये इबादतें सुरखरुई के कामयाब हो जाएंगी और हमें आपकी रजामंदी मिल जाएगी। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाइए, हमारे जिक्र अस्कार को कबूल फरमाइए, हमारे नवाफिल, हमारे फराइद, हमारी दुआएं, हमारे
قرآن مجید کی تلاوت، اللہ ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے افطار اور سحر کو قبول فرمائیے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ سے مانگنے والا بنا دیجئے، آپ کی توحید خالص کو اپنانے والا بنا دیجئے، ایمان والا بنا دیجئے، جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھیں، اور جب دنیا سے لینے کا موقع آئے تو اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، اللہ ایمان اور اسلام اور آپ کی رضامندی کی حالت میں اللہ ہمارا خاتمہ فرما دیجئے، اس دنیا سے رخصت فرما دیجئے، اللہ حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ ہم میں سے جو بندے چھوٹے قرض میں بڑے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضوں کے غیب سے آپ راستے ہموار فرما دیجئے، اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ آج کی رات قدر والی رات ہے، اللہ آج کی رات اگر قدر والی رات ہے تو اللہ آپ ہمیں ہماری تقدیر عطا فرمانے والے ہیں، اللہ بہتر تقدیر عطا فرمائیے، ہماری روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ہمارے اعمال میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ہماری اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ہماری صحت میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اللہ ہر طرح کی آفتیں، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی وبائیں، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں، اللہ ہمیں زیادہ آزمائش میں نہ ڈالیے، اللہ ہم آپ کے آزمائش میں کھڑے نہیں اتر سکتے ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنے نوجوانوں کے خیال کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا دیجئے، ہمارے ماں اور بہنوں کو نیک بنا دیجئے، ہماری اولاد کی فکر کرنے والا بنا دیجئے، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے والا بنا دیجئے، اللہ آپ کی مسجدوں سے آپ کے کلام سے سچی محبت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ آپ کے کلام اور آپ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے، ہمارے دلوں کو مزین فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کے تکالیف کو دور فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کے حزن و ملال کو دور فرما دیجئے، اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اللہ تمام بلائیں اور تمام بیماریوں کو آج کی رات ختم فرما دیجئے، اللہ شفا کاملہ اور صحت شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، اللہ جو دواخانوں کے بستروں میں تڑپ رہے ہیں، اللہ جو گھروں میں بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں، اللہ جو آپ کے گھروں میں بیماری کے باوجود بھی آ رہے ہیں، اللہ ان سب کو صحت و عافیت سے نواز دیجئے، اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اور جو بھائی دعا کی درخواست نہیں کی ہیں، اللہ تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے، ان تمام کی جائز خواہشات کو پوری فرمائیے، اللہ آج کی رات آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ آپ معافی مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ اسی طرح ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے والا بنا دیجئے، اللہ جیسے آپ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اسی طرح آپ کے بندوں کے ہم پر جو حقوق ہیں اللہ ان حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجئے، اللہ قرآن مجید کا پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، اللہ ہم میں جو شادی شدہ ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد دے دیجئے، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دیجئے، اللہ جن کو آپ نے اولاد دیا ہے اللہ ان کے اولاد کو نیک بنانے اور اس امانت کی حفاظت کرنے، اس نعمت کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ جو غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجئے، اللہ جو ماں باپ پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر اللہ آپ غیب سے مدد فرما دیجئے، اللہ آپ کی بندیوں کے نکاح کا انتظام کروا دیجئے، اللہ ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے، ان کے بہنوں کے لیے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجئے، اللہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی طاقت کو سمجھنے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہندوستان کی فضا کو اللہ امن و سلامتی والی فضا بنا دیجئے، اللہ ہندوستان اس وقت جل رہا ہے، اللہ ہندوستان میں اس وقت نفرت کی آگ جلائی جا رہی ہے، اللہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں، اللہ آج کی اس رات میں ہماری دعاؤں کو سن کر اللہ سارے ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ کے بندوں کے گھروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ کے بندوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے، اللہ
اللہ آپ کے بندوں کے روزی روٹی کے جو ذرائع اور وسائل ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائیے، اللہ اگر ہمارے حکمرانوں کے حق میں آپ کے پاس ہدایت کے فیصلے نہیں ہیں تو اللہ انہیں نیست و نابود فرما دیجئے، اللہ ان کے حق میں ہماری بد دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری قنوت نازلہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری آمین کو قبول فرمائیے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے اس مسجد کے اندر اللہ آپ کے بہت سارے مساجد، بہت سارے گھروں کے اندر اللہ آپ کے نیک بندے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی اللہ اعتکاف کی نیت سے داخل ہو چکے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کو اعتکاف کی نعمت سے سرفراز کیجئے، اللہ اعتکاف کی جو برکتیں، جو رحمتیں، جو سعادتیں ہیں اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.